الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى في مقام آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وقال تعالى في مقام آخر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام بزرگ دوستو محترم ساتھیو، اس وقت آپ احباب کی خدمت میں قرآن پاک کے کئی مقامات سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ ارشادات میں سے ایک دو حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی خدمت میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان آیات اور حدیث کی روشنی میں حق بات، حق نیت، حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ذو الحج کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ پچھلے جمعہ پر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز قربانی کے فضائل اور اس کے مسائل، اس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ تو چونکہ 2 دن کے بعد عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو اسی نسبت سے آج قربانی کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ قربانی جو ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے 3 قسم کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 نحر کا لفظ ذکر کیا ہے، جیسے کہ میں نے خطبے میں آیت پڑھی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں پر قربانی کے لیے نحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نحر کہتے ہیں
کہ اونٹ جب کھڑا ہو تو اس کے سینے کے اندر چھرا جب ڈالتے ہیں، اس کو نہر کہتے ہیں. یہ اونٹ کے لیے مسنون ہے، اونٹ کو قربان کرنے کا جو طریقہ ہے. اور ایک لفظ قرآن پاک میں لفظ قربان استعمال ہوا ہے قربانی کے لیے. یہ دو جگہ پر آیا ہے، ایک سورہ آل عمران میں آیا ہے اور اسی طرح ایک سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کے متعلق، یعنی جب تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو وہاں پر لفظ قربان کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. قربان قرب سے ہے، قرب کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ کی رضا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا مطلب یہ ہے، قربانی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے خالق کائنات کے حضور جان کی یا مال کی کوئی نہ کوئی نذرانہ پیش کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں. اور ایک لفظ نسک یا منسک کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے عموماً سورہ حج کے اندر، سورہ بقرہ میں بھی ہے غالباً، افعال حج کے لیے بھی آیا ہے، اعمال حج کے لیے بھی استعمال. سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام ذکر کریں، اللہ کا تذکرہ کریں. ہو گیا کہ قربانی جو ہے علیہ وسلم کی ہی امت پر لازم اور ضروری نہیں کی گئی. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ قرآن نے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم کی شریعت سے قربانی کا تذکرہ موجود ہے. قرآن احکام میں مسائل میں کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن قربانی کا تصور، قربانی کا حکم جو ہے وہ تمام. تو اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قربانی اس حکم کی قضا نہیں کی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور آپ 10 سال قربانی فرماتے رہے. سن 2 ہجری سے اس عمل کا آغاز ہوا، سن 2 ہجری سے. تو برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کے حوالے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ 2 مینڈوں کی قربانی فرماتے تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، وانا اضحی بکبشین، اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں جی، 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں. اور یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اس کو پورا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی، اے میرے نبی، اے ہمارے پیغمبر، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کیا مجھے ایک لطیفہ یاد ہے، کل یا پرسوں ملک صاحب بھی تشریف لے آئے، تو بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک پوسٹ شیئر کی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف قربانی نہیں ہے بلکہ ویرانے کے اندر بیگم کو چھوڑ کے آنا بھی ہے. لطیفے کے طور پر وہ تو اللہ کے حکم سے چھوڑنے گئے تھے. تو میں سوچ رہا تھا اس پوسٹ کو پڑھ کے کہ آج کل ویرانے میں عورت نہیں جائے گی، مرد ہی جائے گا. اب جو حکمرانی گھر میں عورت کی ہے، مرد ہی جائے گا، باہر جائے گا، تو عورت نہیں جا سکتی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے عرض کیا ما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور اللہ کے ہاں 1 10 کے برابر ہوتا ہے، پھر 700 گنا کے برابر بھی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھا چڑھا کر اللہ دے دیتے ہیں. ایک نیکی بھی ایسی آ گئی، اخلاص والی آ گئی، تو شاید کہ اس سے میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے. تو صحابہ نے کہا فصوف، اون کا کیا بنے گا؟ یہ جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر تو بال ہوتے ہی بہت ہیں، خربوں اربوں کے حساب سے ان پہ بال کاؤنٹنگ ہی نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بھی 1 بال کے بدلے میں اللہ 1 نیکی عطا فرمائے گا. اللہ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے کوئی چھوٹے خزانے، بہت بڑے خزانے. اور قربانی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اس سے رضائے حق، رضائے الہی مقصود ہے. رضائے حق، رضائے، سورہ انعام میں 8ویں پارے کے اندر سورہ اعراف کا اینڈ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان فرمایا ہے، بلکہ سورہ انعام ہی ہے غالباً،
کل ان صلاتی، اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجیے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے رب کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے جی؟ رب کے لیے۔ قربانی دکھلاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، گوشت کھانے کی نیت سے نہیں، نعوذ باللہ علیہ باللہ۔ اگر اس طرح کی کوئی نیت میرے اور آپ کے دماغ میں موجود ہے تو وہ قربانی نہیں ہے، بس گوشت والا جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے جب لوگ اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں نا، اجتماعی قربانیاں، تو ہم ان کو بطور خاص یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ جس جانور کے اندر 7 حصے ہوں ان سارے کے سارے شرکاء کو بٹھا کر ان کی رائے کو ٹٹول لینا چاہیے کہ وہ سب کی نیت رضائے الہی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک آدمی کی، ایک پرسن کی، ایک شریک کی، ایک حصہ دار کی نیت گوشت کھانے کی ہو گئی، نعوذ باللہ سب کی قربانی تباہ ہو جائے، سب کی قربانی ختم ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ المنورہ میں رہے 10 سال تک، تو آپ پراپر اس کو ادا فرماتے رہے، آپ نے اس میں کبھی بھی قضا نہیں کی۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں طیب نفس سے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، فتیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کا موقع آ جائے تو ہیل حجت سے کام نہ لیا کرو، وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ وسعت ہوتی ہے، اس کی بات آگے آئے گی کہ اگر وسعت کے باوجود کو قربانی نہیں کرتا تو اس کے متعلق رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ طیب نفس کے ساتھ قربانی کرو، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جان کو قربان کیا کرو، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے میرے اور آپ کے جو سامنے آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ کتنے اونٹوں کی قربانی فرمائی؟ آج کل ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ کیوں جی؟ 5 لاکھ کا اگر معتدل اونٹ درمیانہ سا لگا لیں، نہ زیادہ مہنگا نہ زیادہ سستا، 5 لاکھ کا اگر اونٹ لگا لیں آپ تو 5 کروڑ روپے کی قربانی بنتی ہے۔ آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو لوگ بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، 40 50 جانور قربان کرتے ہیں، ان پر لوگ انگلیاں ڈلا بھیا کی کرتے پہنے، اتنی بڑی قربانی تو ایک بھی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھ لیں، آپ کا عمل دیکھ لیں۔ حضرت علی یمن سے تشریف لا رہے تھے تو وہ آپ کے لیے قربانی کے جانور لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو مینا کے اندر حضرت علی کے لائے ہوئے وہ جو قربانی کے جانور تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کا نہر فرمایا۔ 63 قربان جو جانور ہیں ان کا نہر اپنے ہاتھ سے فرمایا، باقیوں کا نہر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم بہت پریشان تھے اس دن کہ اتنی کثرت سے جانور ہیں، کہیں کو جانور بدکے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو وہ جانوروں کی لائن جب انہوں نے بنائی تو 2 3 4 صحابہ جو ہے وہ دائیں بائیں جانوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کوئی، ظاہری بات ہے کہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، چھری لگتی ہے، قربان ہونا کوئی اتنا ہی یعنی آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک جانور دوسرے جانور سے آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا کہ میرا جو ہے وہ سینہ رسول اللہ کے نیزے پر آ جائے، میں آپ کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں۔ اس دن تڑپنے والا بدکنے والا معاملہ ہی نہیں تھا، بلکہ ہر جانور کی خوشی سے یہ چاہت نظر آ رہی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پہلے قربان ہوں، کیونکہ جانور بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے، بولیں بھائی، جانور بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے وہ واقعات سنے ہوئے ہیں کہ جانور بھی بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کرتے، ایک اونٹ کی شکایت کا وہ قصہ معروف ہے۔ اور میں کیا کرتا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی معرفت ضرور رکھی ہے، ایک اپنی اللہ کی توحید کی معرفت اور ایک نبی کی رسالت کی معرفت، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھی ہوئی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اتنا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں 100 اونٹوں کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن آپ کا امتی بیچارہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ہیل و حجت سے کام لینے لگتا ہے، کبھی یہ عذر آتا ہے، کبھی وہ عذر آتا ہے، کبھی اس طرح کا عذر آتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حدیث کان کھول کے سنیے گا، آپ فرما رہے ہیں من وجد ساعتا ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، جس کے بعد وسعت ہے قربانی کرنے کی،
وہ قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، اس کو ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ایسے بندے کے لیے۔ اب لفظ وسعت آگے یہاں پر گنجائش کا معنی کہ جس کے پاس گنجائش ہے، تو لوگ عید کے موقع پر تو آ کے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں، لیکن جو لوگ یہ عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں، انہیں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سال میں ایک وزٹ سکردو کا ضرور کرتے ہیں، نتھیا گلی انہوں نے ضرور جانا ہوتا ہے، کمیٹیاں بھی ڈال لیتے ہیں، گنجائش بھی پیدا کر لیتے ہیں، ان کے پاس حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ جناب مینج بھی کر لیتے ہیں سارے معاملات، کبھی دبئی وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا تو تب ان کے آزار سامنے آ جاتے ہیں۔ تو عام میں سے ہر شخص اپنے اندر ایک مفتی رکھتا ہے، اپنا ضمیر رکھتا ہے، تو وہ یہ پہچان کر سکتا ہے کہ اس کے بعد وسعت طاقت ہے یا نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آخری مہینے کے اندر ہی کی ساری تنخواہ اس میں جھونک دی جائے، جس کا قربانی کا ارادہ ہے وہ سال کے آغاز سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے۔ جس نے ٹور میں جانا ہوتا ہے تو وہ 2-2 4-4 5-5 ہزار روپیہ منتھلی جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ جو ہے کام کرنا ہے، تو گنجائش تو بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنجائش ہوتی ہے اور دوسرے کاموں کو اس پر ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ قربانی والا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ خوش دلی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ اپنی امت کے افراد کو یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ طیب نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کیا کریں، اس کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اگر نہ حضور ناراض ہو رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ موقع آتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے، تو ہمارے موم بتی مافیا، یہ مستشرقین اہل استشراق مغرب سے متاثرہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور نئے نئے فلسفے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، ٹی وی پر بھی آ جاتے ہیں، اخباروں میں بھی یہ خبریں آ جاتی ہیں، سوشل میڈیا تو آج ہے ہی کہ بھائی قربانی کے اوپر کوئی بندہ 5 کروڑ لگا رہا ہے، کوئی 10 کروڑ لگا رہا ہے، کوئی 10 لاکھ لگا رہا ہے، کوئی 20 لاکھ لگا رہا ہے، اتنی بڑی بڑی مہنگی مہنگی قربانیاں کر رہے ہیں، ایک ایک جانور 50-50 لاکھ کا بک رہا ہے۔ کراچی کے اندر سب ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، شوق کی قربانی ہوتی ہے اور وہ اچھے سے اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پر وہ اپنے اپنی دلوں سے نکلتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح اور مسلمانوں کے دلوں میں، ان کے دماغ میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی اس سے بہتر ہے کسی غریب بچی کی شادی کروا دی جائے، کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے، وہ بچہ پڑھنے والا ہے، پڑھ نہیں سکتا، اس کی ایجوکیشن کا خرچہ اٹھا لیا جائے، قربانی سے روک لیا جائے، قربانی نہ کی جائے۔ یہ خوشنما نعرے لے کر، انسانیت کا نعرہ لے کر وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کے ذریعے وہ اس طرح کے یہ جو لچھے دار اعتراضات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے، جو بندہ 50 لاکھ کی 1 کروڑ کی قربانی کر رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اور کچھ نہ دیتا ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ، سارا سال ہی دیتا ہوگا، تبھی تو اس میں اتنا جذبہ ہے اللہ کے راستے میں دینے کا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلی چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی اللہ کا حکم ہے۔ قربانی کس کا حکم ہے؟ تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں قربانی کی جگہ پر انہی چیزوں کا حکم دے دوں؟ حالانکہ اللہ صدقہ خیرات کا حکم بھی دے رہے ہیں اور مسلمان الحمدللہ بڑھ چڑھ کے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ نے دیکھا فلسطین کے معاملے میں کہ ان پر آفت آئی، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو آپ اگر عالمی سروے کو اگر سامنے رکھے تو سب سے زیادہ جو امداد گئی ہے وہ پاکستان سے گئی ہے، مسلمانوں نے ان کی امداد کی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ کا حکم ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قربانی فرماتے تھے، ہر سال فرماتے تھے، اور حجۃ الوداع پر 100 اونٹوں کی قربانی میں نے ابھی آپ کو بتائی، 100 اونٹوں کی قربانی کر رہے ہیں، 100 جانوروں کی۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی بندہ 100 جانوروں کی قربانی کرتا ہے تو آپ کو اس پر کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے، یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ کم سے کم آپ نے جو قربانی کی ہے 2 جانوروں کی ہے، کم سے کم جو قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور تیسری بات ان حضرات کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں جب قربانی ہوتی ہے، قربانی تو قربانی سے میری اور آپ کی انڈسٹری جو ہے، انڈسٹری یہ تجار حضرات جو ہیں، تاجر حضرات جانتے ہیں کہ ان کی تجارت جو ہے، ان کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ قربانی پالنے والے جو ہیں وہ سارا سال قربانی پالتے ہیں کہ قربانی کا جانور عید کے اوپر بیچیں گے، ہم اپنے سارے سال کا بندوبست کر لیں گے۔ پھر جب قربانی کا موسم آتا ہے تو اس موسم کے اندر کارگو والے وہ بہت ساری کمائی کرتے ہیں، یہاں سے ملتان جا رہی ہے، ملتان سے یہاں آ رہی ہے، یہاں سے اسلام آباد جا رہی ہے، اسلام آباد سے یہاں آ رہی ہے، اور ہماری منڈیوں سے عام جو علاقوں کے اندر قربانی جاتی ہے، کارگو اس کے اندر اچھی خاصی لگتی ہے۔ پھر پٹھے اور چارے والوں کا کاروبار بہت زیادہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ونڈے والوں کا ونڈا بکتا ہے،
तोड़ी वालों की तोड़ी बिकती है, दाने वालों का दाना बिकता है। इसी तरह फिर जब कुर्बानी का वक्त आता है तो हमारे कसाई भाई जो हैं वो इसी की कुर्बानी यानी कुर्बानी को ज़बा करके उसका गोश्त बनाकर अच्छी खासी उजरत हासिल करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद फिर कुर्बानी का गोश्त तकसीम होता है, गुरबा के घरों में जाता है, उनके पेट में जाता है, ये भी एक कुर्बानी का फायदा है। उससे बढ़कर कुर्बानी की जो अंतरियां या जो गलाजते हैं उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, उनकी इंडस्ट्री चलती है, उनका कारोबार चलता है। फिर खाल जो है, खाल लेने वाले, फिर उसको नमक लगाने वाले, नमक के बाद उसको साफ करने वाले, उसके बाद उसकी लेदर की बहुत सारी चीजें बनती हैं, कोट उससे बनता है, बटवा उससे बनता है, जूती उससे बनती है, बेशुमार चीजें बनती हैं। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो महज कुर्बानी वाले एक छोटे से अमल से खरबों अरबों रुपए की इंडस्ट्री चलती है कि नहीं चलती। क्या वो मोमबत्ती माफिया ये नहीं देखती कि सिर्फ एक कुर्बानी का जानवर ज़बह करने से कितने घरों का राशन चल रहा है, कितनी बच्चियों की शादियां हो रही हैं कि नहीं हो रही। एक ईसाई जो है बेचारा ईद वाले दिन, ये 2-3 दिन ईद के जो बकरे ज़बह करता है, 6-6, 7-7 लाख रुपया 2 दिन में बना लेता है। क्या उसकी बच्ची का जहेज नहीं बन जाता। आप मुझे बताएं, जिसके पास 40-50 बकरे थे, उसने सारा साल जंगलों के अंदर चरा के उनको पाला है, मजदूरी की है, 20-25 लाख रुपया सालाना उसने अपनी जेब में डाल लिया है, तो क्या उसकी सकत नहीं होगी कि वो अपनी बच्चियों की शादी कर सके। हर बंदे के पेट में लुकमा उतरता है इस अमल की बरकत से। आप देखें इसमें हिकमत अल्लाह ने कैसी रखी। तो इसलिए उन हजरात को ये जवाब देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप अपनी लाजिक, आप अपनी मंतिक अपने पास रखें, अपनी जेब में रखें। हमें आपकी मंतिक और लाजिक की जरूरत नहीं है। हमारे रब ने फरमाया है, हमारे नबी की सुन्नत है, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमने खुश दिली के साथ अल्लाह के रास्ते में जानवर को कुर्बान करना है। ऐसे मौकों पर ऐसी बातों के ऊपर कान मत धरा कर, इन लोगों के प्रोपेगेंडे में मत आया कर। ये लोग जब भी इबादत का मौसम आता है, ये लोग हमारी इबादतों के सिरे चढ़ जाते हैं। बहुत सारे मुसलमान मुतासर हो जाते हैं, लिबरल टाइप के मुसलमान, जिनके यहाँ सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, हालांकि सबसे मुकद्दम इस्लाम है। इस्लाम नहीं है तो इंसानियत नहीं है, इस्लाम है तो इंसानियत है। एक अच्छा मुसलमान ही अच्छा इंसान। ये बात समझनी पड़ेगी मुझे और आपको। ये अलग बात है कि आजकल हमारे मरूजी हालात अच्छे नहीं है, हम इस्लाम पर अमल नहीं करते, तो हमारे अमल को देखकर लोग जो है बातें करते हैं। लेकिन अगर करने उला के आप मुसलमानों की जिंदगियों को सामने रखे तो आपके सामने सारे के सारे इश्कालात दूर हो जाते हैं, मसले हल हो जाते हैं। तो इसलिए आप अहबाब दिल की खुशी के साथ अल्लाह के रास्ते में जानवर को कुर्बान करेंगे। फिर जानवर को कुर्बान करते वक्त ये जो दुआ एक छोटी सी आती है, बेहतर यह है कि जानवर को किबला रुख लिटाया जाए और कुर्बानी करने वाला अपने हाथ से छुरी चलाए, उसके गले पर अपने हाथ से छुरी चलाए। अगर उसने सीखा नहीं है तो 2-4 मिनट लगा के कसाई से सीख ले, पकड़नी कैसे है, चलानी कहां पर है, या उसके हाथ पर हाथ रख ले, कम अज कम उसके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए जानवर के गले पर छुरी, 4 रगे होती हैं जो काट रही होती है, अगर 4 ना भी कटे तो 4 में से 3 भी कट जाए तो किफायत हो जाती है, कुर्बानी वाला अमल पूरा हो जाता है। उसका खून अच्छी तरह बहाया जाए और इसके साथ साथ जब आप छुरी चला रहे हो तो इसके बाद ये दुआ कर लिया करें। वैसे तो अरबी के अल्फाज में आती है, अरबी के अल्फाज में उमूमन याद नहीं होती, तो आप उर्दू में कर लिया करें कि ए अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से कबूल फरमा, जैसे तूने अपने खलील जनाब इब्राहिम की तरफ से कबूल फरमाई और अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से कबूल फरमाई। ये दुआ पढ़ते हुए अल्लाह के रास्ते में कुर्बान फरमा दे। और उसके बाद एक यानी अखलाकी तौर पर ही कहा जाता है, शरी तौर पर तो जरूरी नहीं है। कुर्बानी का गोश्त सारा अगर आप अपने घर में भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, हराम नहीं है, लेकिन अखलाकन ये है कि उसके 3 हिस्से बना लिए जाए। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो याल के लिए रख लिया जाए, एक हिस्सा अपने जो है उनके लिए रिश्तेदारों के लिए रख लिया जाए, और एक हिस्सा जो है वो गुरबा में तकसीम फरमा दिया जाए। और यही कुरान पाक ने बयान फरमाया है कि फ़अतिमुल क़ानिअ वल मुअतर, कि कुर्बानी करो उसमें से खुद भी खाओ, फकुलू मिनहा, उसमें से खुद भी खा लो, और काने को भी दो, मोतर को भी दो, जो मांगने आ गया उसको भी दो, जो मांगने नहीं आया लेकिन सफेद पोश है घर पे बैठा है वो उस तक भी पहुंचाओ। दोनों को कुरान ने तज़किरा किया कि दोनों तक क्या कर लो, कुर्बानी पहुंचा। और कुर्बानी का फलसफा यही है, सूरह हज की इस आयत में बयान किया गया, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं ना मेरे तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना कुर्बानी का खून पहुंचते हैं, मेरे तक पहुंचता है तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। ये फलसफा है कि कुर्बानी से मकसूद रज़ाए हक है, कुर्बानी से कुर्बानी का गोश्त मकसूद शोहरत
نمود و نمائش مقصود نہیں ہے. محض کیا مقصود ہے جی؟ سر تسلیم خم، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس کا حکم جس وقت آ جائے بندہ تیار ہو جائے. اس کو کچھ بھی نہیں بولے، بندے کی نیت اور رضا چاہیے، اس کو بندے کا تقوی چاہیے. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.